تو چلیے سیدھا آج کی اس کہانی میں چلتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سچ میں دلوں کو چھو لینے والی ہے۔ ذرا فرض کیجئے، جولائی کا مہینہ ہے، رات کا وقت، گھن گھور اندھیرا اور ایک بھیانک طوفان۔ مالک فیملی اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہی ہے۔ سب کے سب تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس بات سے بہت خوش ہیں کہ بس اب جلدی گھر پہنچنے والے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس معمولی سے سفر کو ایک ایسی آزمائش میں بدل دیتا ہے جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب بہت ہی خراب موسم کسی بالکل انجان شخص کے اندر کی سب سے بہترین اچھائی کو باہر لے آئے؟ آج کی اس پیشکش میں ہم اس بات کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک اچانک آنے والی مصیبت، ایک وقت پر ملنے والی مدد اور غیر متوقع مہربانی کسی کے لیے امید کی نئی کرن بن سکتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ طوفان میں پھنسے اور جولائی کے بیچوں بیچ گاڑی کی اچانک خرابی۔ حالات کتنی تیزی سے خراب ہوتے ہیں، ذرا اس پر غور کریں۔ مسٹر مالک، ان کی بیگم اور دونوں بچے حمزہ اور چھوٹی اریبہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ بارش شیشوں سے زور زور سے ٹکرا رہی تھی اور گھر بس 1 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ پھر اچانک منٹ 0 پر انجن سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور پھر صرف چند ہی سیکنڈز بعد انجن مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، بالکل ڈیڈ۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم پڑ جاتی ہیں اور گاڑی چپ چاپ سڑک کے کنارے رک جاتی ہے۔ اگلے 30 منٹ تک یہ فیملی ایک بالکل سنسان ہائی وے پر غپ اندھیرے میں پھنسی رہتی ہے۔ اب اس منظر کو تھوڑا اور محسوس کریں۔ باہر مسلدھر بارش ہو رہی ہے، بادل اپنی پوری طاقت سے گرج رہے ہیں، ماحول اتنا تاریک کہ اپنا ہاتھ نہ سوجھے، اور سب سے بڑی پریشانی، فون کا کوئی سگنل نہیں، 0۔ مسٹر مالک نے بارش میں باہر نکل کر گاڑی ٹھیک کرنے کی اپنی سی کوشش بھی کی، لیکن بنا سگنل اور کسی بھی قسم کی مدد کے اس اکیلے ہائی وے پر خوف کا بڑھنا تو طے تھا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے حصے پر۔ ایک اجنبی کی آمد اور اندھیرے میں ایک کمزور سی روشنی۔ وہ 30 منٹ اس فیملی کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ بچے بری طرح سہمے ہوئے تھے، لیکن پھر خوب اندھیرے اور طوفان کا سینہ چاکتی ہوئی ایک چھوٹی سی کمزور سی روشنی ان کی طرف آتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک موٹر سائیکل آہستہ آہستہ اس طوفانی بارش میں ان کی طرف بڑھ رہی تھی، اور یہاں انٹری ہوتی ہے ہمارے اہم کردار کی، بلال، ایک جوان میکینک جو بنا کسی غرض کے اس تیز بارش میں اپنی بائک روکتا ہے اور بہت ہی شرافت سے مدد کی پیشکش کرتا ہے۔ بلال کا انداز دیکھیں، وہ اس طوفان میں بنا کسی شکایت کے اپنا رین کوٹ اتارتا ہے تاکہ انجن کو اچھی طرح چیک کر سکے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، گاڑی کی مرمت اور مسئلے کی تلاش۔ بلال نے بالکل سکون اور پوری توجہ کے ساتھ گاڑی کو چیک کرنا شروع کیا۔ ہلکی سی روشنی تھی، تیز بارش لگاتار ہو رہی تھی، لیکن اس شخص کا دھیان بالکل نہیں بھٹکا۔ اور گاڑی کے اندر بیٹھے بچے، وہ تو بس حیرت اور امید سے اس اجنبی کو دیکھ رہے تھے جو خاموشی سے ان کے لیے مسیحا بن کر کام کر رہا تھا۔ اس کی محنت کا طریقہ بڑا ہی منظم تھا۔ پہلے سٹیپ میں اس نے بیٹری کنیکشن کو ڈیپلی چیک کیا، دوسرے سٹیپ میں اس نے پکڑ لیا کہ مسئلہ کہاں ہے، وائرنگ میں پانی چلا گیا تھا جس کی وجہ سے انجن بند ہوا، اور تیسرا سٹیپ اس نے لگاتار 40 منٹ تک اس طوفانی بارش میں جھک کر کام کیا۔ ہاتھ گیلے اور مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ یہ پوائنٹ سچ میں جذبات کی انتہا کو دکھاتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف اس غائب اندھیرے میں خوف اور بے بسی تھی، اور پھر دوسری طرف وہ زبردست امید اور سکون والی فیلنگ جب آخرکار بلال نے مسٹر مالک کو اشارہ کیا کہ انجن سٹارٹ کریں۔ جیسے ہی انجن کی آواز گونجی، خوشی کی جو لہر اس فیملی میں دوڑی، اس نے ان کے سروں پر منڈلاتے ہر خوف کو بالکل دھو کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد آتا ہے اگلا حصہ، امید سے بھی آگے، جو صرف ایک عام مرمت سے کہیں زیادہ تھا۔ مسٹر ملک باہر نکلے اور انہوں نے بہت ہی جذباتی ہو کر اس محنت اور وقت کے بدلے بلال کو پیسے دینے کی کوشش کی جو اس نے ایسی آفت کی بارش میں ان کے لیے لگایا تھا۔ لیکن بلال کا جو جواب تھا نا، وہی تو اس کہانی کی روح ہے۔ اس نے کہا، نہیں سر، یہ تو بس ایک صحیح کام تھا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ الفاظ دکھاتے ہیں کہ اس شخص کی نیت میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ حالانکہ بعد میں مسٹر ملک کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر اس نے ایک معمولی سی رقم رکھ لی، لیکن اصل مقصد تو صرف انسانیت کی خدمت کرنا تھا۔ اور یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ بلال اصل میں کیسا انسان تھا۔ وہ گاڑی ٹھیک کر کے بس وہاں سے نکل نہیں گیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ موسم ابھی بھی کافی خطرناک ہے، تو اس نے پیشکش کی کہ وہ گاڑی کے پیچھے پیچھے اپنی بائک پر آئے گا۔
اور یقین مانیے اس تیز ہوا اور بدترین طوفان میں وہ کئی کلومیٹر تک ان کے پیچھے چلتا رہا، صرف اور صرف یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ فیملی صحیح سلامت ایک روشن اور محفوظ سڑک تک پہنچ جائے۔ پھر جب وہ لوگ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گئے تو مسز مالک نے انتہائی جذباتی آواز میں اس سے کہا، خدا آپ کو جزا دے بیٹا، ہم آپ کی اس مہربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور پھر چھوٹی اریبہ نے بھی گاڑی کے شیشے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ یہ ایک ایسا چھوٹا سا لمحہ تھا جس نے اس اجنبی شخص کی نیکی کو اس خاندان کے دلوں پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ تو اب آتے ہیں ہمارے آخری حصے پر، ایک لازوال سبق اور اس مہربانی کا اثر۔ جب ملک فیملی حفاظت سے اپنے گھر پہنچی تو ان کا وہ سارا خوف ایک گہری شکر گزاری میں بدل چکا تھا۔ گھر میں بس اسی جوان میکینک اور اس کی ناقابل یقین مہربانی کے قصے چل رہے تھے۔ کچھ دن گزرے تو مسٹر ملک نے بلال کی ورکشاپ ڈھونڈی نکالی۔ وہ خاص طور پر اس کے اور اس کے خاندان کے لیے تحفے لے کر گئے تھے، لیکن سب سے دلچسپ بات انہیں وہاں اس ورکشاپ کے مالک سے پتہ چلی، یہ کہ بلال کا یہ عمل کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے لوگوں کی ایسی ہی مدد کرتا رہتا تھا، یہ تو اس کی فطرت میں ہی شامل تھا۔ اس وقت مسٹر ملک کے جو الفاظ تھے وہ بہت گہرے ہیں۔ انہوں نے کہا، دنیا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ایک بہتر جگہ بنتی ہے، اور سچ میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ صرف کسی بارش یا گاڑی خراب ہونے کا واقعہ نہیں رہا، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت بن گیا کہ انسانیت آج بھی زندہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے دنیا کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ اور یہیں سے ہمارے آج کے اس تجزیے کا اصل سبق ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے۔ کبھی کبھار مہربانی کا ایک چھوٹا سا معمولی سا لگنے والا عمل بھی کسی دوسرے کے لیے سب سے بڑا سہارا اور سکون بن جاتا ہے۔ بلال کے اس ایک چھوٹے سے قدم نے ایک خوف زدہ خاندان کے تاریک طوفان کو ہمیشہ کے لیے روشنی اور امید سے بھر دیا۔ آخر میں آج کی اس گفتگو کو ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج ہم اور آپ کسی کے طوفان میں ایک میکینک کا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ضروری نہیں کہ سچ میں کسی گاڑی کا انجن ہی ٹھیک کیا جائے، لیکن کسی کی مشکل آسان کرنے کا ایک ادنا سا چھوٹا سا عمل بھی کسی کے طوفان کو ٹھہرا ضرور سکتا ہے۔ آج کی اس پیشکش میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اچھائی کی گونج صدیوں تک سنائی دیتی رہتی ہے۔